الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام ہو آپ سب پر. خوشبو قرآن کے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے وجود اور اپنے گھر کو بابرکت اور منور کرتے ہیں. یہ وہ کتاب الہی ہے جس کی تلاوت کا اجر پروردگار عالم بہت زیادہ عطا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی خدا کے لیے اور دین کی گہرائی کو جاننے کے لیے قرآن پڑھتا ہے اسے ملائکہ، انبیاء اور رسولوں کا ثواب ملتا ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے درجات قرآن کی آیات کے برابر ہیں. قاری تلاوت کرتا جائے گا اور اس کا جنت میں درجہ بلند ہوتا جائے گا. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اتنا بہترین مہینہ ماہ رمضان عطا کیا. وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جائے تو اسے پورا قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. لہذا عزیزان، اس ماہ رمضان میں خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی ہے کہ سورہ ملک کو نہ صرف حفظ کریں بلکہ اس پر غور و فکر اور تدبر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے اس سورے کی فضیلت اور اس سورے میں جو پیغامات پوشیدہ ہیں ان پر ہم توجہ کرتے ہیں. تو سورۃ الملک اگر دیکھیں تو نام ہی عزیزان کتنا خوبصورت ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس سورے کی تفسیر و معنی و مفاہیم سے آشنائی حاصل کر لیں گے تو دیکھیے گا کہ ایک عجب ہی احساس لذت و سرور کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی. اس سورے کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت حدیث سے ہم لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دوست دورم کی سورہ ملک در قلب ہر مومنی بعشت. میں دوست رکھتا ہوں کہ سورہ ملک تمام مومنین کے دل میں رچ بس جائے. اس سورے کی صرف 30 آیات ہیں. اس میں 330 کلمات ہمیں ملیں گے اور حروف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1300 حروف اس میں ہیں. یہ بتانا اس لیے اہم ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ہمیں انشاءاللہ تعالی اپنی روح میں اتارنا ہے. تو اس سورے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ اتنا حسین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بہت ہی پیاری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ملک کو پڑھے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر بیدار رہ کر عبادت میں بسر کی ہو. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے. اس سورے کا ایک نام تبارکہ ہے اور اس کو شافعہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ شفاعت کرنے والی ہے. اور سورہ ملک کو منع یعنی عذاب قبر سے یہ سورہ بچاتی ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص جو مسافر تھا تھوڑی دیر کے لیے ایک مقام پر جو ہے وہ رکا، اور اب جب وہاں پر اس نے خیمہ نصب کرنے لگا تو عادت اس کو تھی کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا. اس کو سورہ ملک بہت زیادہ محبوب تھی تو عادت کے مطابق اس نے سورہ ملک کی تلاوت کرنا شروع کی. اس کو ایک آواز آئی، ہی المنجیہ ہی المنجیہ. جب اس نے پوچھا اس حوالے سے پتہ چلا کہ نیچے ایک قبر ہے اور قبر والے خوشی منا رہے ہیں کہ نجات دینے والا سورہ آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک کہیں بھی پڑھا جائے یہ ایک ایسا سورہ ہے جس کا کام ہے رحمت کو برسانا، جس کا کام ہے رحمت کو پھیلانا. خصوصاً شب جمعہ جس جگہ سورہ ملک پڑھی جاتی ہے وہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے. لہٰذا عزیزان کچھ اعمال جو ہیں وہ دوا کی طرح ہوتے ہیں، جو کرے گا اسی کو فائدہ ہے، جس کے لیے کیا جائے اسی کو فائدہ ہے. اور کچھ نیکیاں جو ہیں وہ اسپرے کی طرح ہوتی ہیں، جس علاقے میں وہ نیکی کی جائے اس علاقے کے سارے افراد کو فائدہ ملے گا. سورہ ملک رحمت خدا کا اسپرے ہے، جہاں پر برسے گا سارا علاقہ رحمت والا ہو جائے گا. لہٰذا سورہ ملک اس لائٹ کی اسپیڈ کی طرح بہت تیزی سے مرحومین کو، اہل قبور کو اپنا نور دکھا دیتا ہے. تو سورہ ملک جو سورہ منع ہے، یعنی اس کا پیغام توریت میں بھی موجود ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے وہ کوثری بن جاتا ہے، یعنی اس کی نیکیاں برکتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی روح اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ سورہ ملک کی خوشبو اس کو گھیر لیتی ہے. تو جو شخص
امام فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ ذاکروں میں ہے، غافلوں میں سے نہیں ہے، خاص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے عزیزان کہ جب منکر و نکیر قبر میں صاحب قبر کے پاس آتے ہیں، وہ صاحب قبر جو دنیا میں سورہ ملک کا عاشق تھا، جو دنیا میں سورہ ملک کا محبوب تھا، جو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، محبت اس سے کیا کرتا تھا، فرمایا کہ جب اس صاحب قبر کے پاس منکر و نکیر پاؤں کی طرف آتے ہیں تو مرنے والے کے پاؤں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا اس پر ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم پر کھڑے ہو کر سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر وہ فرشتے اس کی شکم کی طرف، پیٹ کی طرف آئیں گے تو اس کا پیٹ ان فرشتوں سے بات کرے گا کہ اس تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ لو، کیونکہ اس نے مجھے حفظ کر رکھا ہے۔ پھر دونوں فرشتے اس کی زبان کے پاس آئیں گے تو اس کی زبان ان سے گویا ہوگی میری طرف سے اس تک تم نہیں پہنچ سکتے، یہ اللہ کا بندہ ہے، صبح و شام مجھے اپنی زبان پر جاری کرتا ہے۔ کتنی لذت والی یہ بات ہے کہ سورہ ملک وہ حبیب، وہ دوست ہے جو اس تنہائی کے عالم میں جب نہ والدین ہوں گے، نہ اولاد، نہ دوست، نہ مال، نہ مقام، تو اس وقت یہ سورہ ملک ایک ماں کی طرح محافظ ہوگی، بہترین ساتھی ہوگا۔ تو سورہ ملک کہہ رہا ہے کہ تو نے دنیا میں اپنی تاریک راتوں کو میرے نور سے منور کیا، اب میں تمہاری تقدیر بناؤں گا۔ تو یہ سورہ جو قبر میں بھی اور قیامت میں بھی آپ کا شافع ہے، تو یہ سورہ جو ہے منجیہ یعنی نجات دینے والا۔ تو عزیزان منجی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وصی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں، جو ہر انسان کو نجات دینے والے ہیں۔ تو اس سورے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ منجیہ، نجات دینے والا، واقعہ یعنی اپنے تلاوت کرنے والے کو قبر کے عذاب اور قیامت کے عذاب سے یہ سورہ جو ہے وہ محفوظ رکھنے والا ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے نماز فریضہ میں اور سونے سے قبل سورہ ملک پڑھی وہ صبح تک اللہ کی امان میں رہے گا اور قیامت کے دن بھی وہ عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اور ابن عباس سے مروی ہے تبارک الذی بیدہ الملک کو پڑھو اور اس کو اپنی فیملی، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمسائے کو پڑھاؤ، کیونکہ یہ منجیہ ہے، نجات دینے والا سورہ ہے۔ لہٰذا عزیزان خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سورہ ملک کے زیور سے آراستہ کیا۔ یہ سورہ جو خدا کی حاکمیت کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ اس دعا سے ہم اپنی پہلی نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اصلاح نفس کی توفیق عطا فرما اور قرآن کی تعلیمات ہمارے گوشت اور خون میں رچ بس جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔